السلام علیکم میرے دوستو، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہندوستانی ثقافت اور انگریز جب 16ویں 17ویں صدی عیسوی میں ہندوستان پہ قدم رکھا، اس نے یہاں آیا تو وہ صرف اور صرف تجارت کے مقصد سے آیا تھا۔ جیسے آج برِ صغیر کے لوگ اور پوری دنیا سے جو ترقی پذیر ممالک کے لوگ ہیں وہ کمانے کے لیے مغرب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، یورپ میں، امریکہ، نارتھ امریکہ میں۔ تو اسی طرح اس زمانے میں برِ صغیر جو یہ علاقہ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پہ لوگ اس وقت کمانے کے لیے آتے تھے۔ چین میں بھی لوگ کمانے کے لیے آتے تھے کیونکہ یہ اس وقت خوشحال علاقے تھے۔ اس کا پورے 1 سال کا جی ڈی پی جب مغل دور تھا تو آج امریکہ کے جی ڈی پی سے بھی کہیں زیادہ تھا یا اس کے برابر۔ تو یہاں پہ اس وقت جب انگریز جو آتا تھا وہ ایک عام طبقے کا ہوتا تھا، وہ یہاں پہ آ کے یہاں کے رسم و رواج میں گھل مل جاتا تھا، یہاں کے رہن سہن کو اپناتا تھا کیونکہ اس کو یہاں تجارت کرنی ہوتی تھی۔ اس کا زیادہ تر میل جول جو ہے وہ عمرہ سے ہوتا تھا، جہاں پہ لوگوں کے لیے آسائشیں ہوتی تھی اور وہ وہاں سے سیکھتا بھی تھا، اپنے تعلقات بھی بناتا تھا کیونکہ اس نے یہاں پہ تجارت اور کاروبار کرنا ہوتا تھا۔ پھر مسئلہ آتا تھا شادی بیاہ کا۔ شروع میں تو انگریز جب یہاں آیا اور جو عام طبقے سے تعلق رکھتا تھا تو وہ شادیوں کے لیے باہر سے پرتگالیوں کی طرح اپنی عورتیں منگواتا تھا، لیکن بعد میں سفر کے خرچے کی وجہ سے کمپنی نے اپنے وہاں ہندوستان میں یہاں کے لوگوں کو لکھا برِ صغیر میں کہ آپ وہیں کی عورتوں سے شادیاں کر لیا کریں۔ تو اس طرح سے انگریز نے بھی یہاں کے برِ صغیر کے مسلمانوں اور عیسائی ہندوؤں سے شادیاں شروع کر دی، اور اس طرح سے کافی لوگوں کے ہاں انگریزوں کی شادیاں ہوئی، زیادہ تر مسلمان گھرانوں میں ہوئی اور ہندوؤں میں بھی ہوئی، اور اس طرح وہ ان کے رہن سہن میں گھل مل گیا۔ کھانا بھی کافی حد تک ان کے گھروں میں یہیں کے علاقوں کے مغل کھانے ہونے لگے، یہیں برِ صغیر کے۔ اس زمانے میں ایک خاتون آئی جنہوں نے ایک انگریز کے گھر اس کا ٹھہرنا ہوا، جس کی بیوی ایک ہندوستانی تھی، تو اس کے گھر میں جب کھانا کھانے لگے تو اس کو کھانا وہی برِ صغیر کا ملا، جبکہ اس گھر کا مالک اور کرتا تھا انگریز تھا، خود انگریز تھا۔ کھانا سارا برِ صغیر کا ہو گیا، رہن سہن بھی برِ صغیر کا ہو گیا۔ ملازمین بھی دیکھا دیکھی انہوں نے مغلز اور جتنے زمیندار تھے انہی کی طرح وہ بھی ملازمین یہاں پہ ہندوستانیوں کو ہی رکھتا، کیونکہ ملازمین اس کو بہت کوڑیوں کے دام مل جاتے تھے، تو اس کا انگریز نے فائدہ اٹھایا، ہر طرح کے ملازمین اس نے اپنے پاس رکھے۔ سواری ہندوستان میں اس وقت مغل دور میں یہ رواج تھا کہ سواری کے لیے 2 قدم پہ بھی جانا ہے تو گھوڑے کی، ہاتھی کی سواری کی جاتی تھی۔ پیدل چلنا معیوب سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ تو انگریز نے بھی اس کو اپنایا اور اسی طرح ہی طرز عمل کیا، اور سواری کے لیے اس نے اپنے پاس ہاتھی، گھوڑے اور اس طرح کے سواریاں جو اس وقت ہوتی تھی وہ رکھی۔ زبان کو بھی اس نے اپنا لیا۔ اس وقت یہاں پہ فارسی زبان بولی جاتی تھی مغل دور میں ہندوستان برِ صغیر میں، تو اس نے بھی فارسی کو سیکھا، بلکہ آخری ایام میں فارسی اور اردو دونوں ہوتی تھی، اور اس کا واسطہ اس سے پڑھتا تھا تو اس نے اردو بولنا اور فارسی بولنا دونوں شروع کر دیا، اور سیکھنا بھی، بلکہ وہ اپنی قومی اور مدر ٹنگ بھول گیا، یعنی انگلش بولنا بھول گیا، فارسی اور اردو بولنا فرفر شروع کر دی۔ بلکہ 2 انگریز ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں لکھوائی، تو ایک نے تو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں لکھوائی اور دوسرے نے پوری کتاب فارسی میں لکھوائی۔ یہ دونوں انگریز تھے، لیکن انہوں نے اپنی زبان میں ان کو مہارت حاصل نہ تھی۔ آداب بھی اس نے ہندوستان کے سیکھ لیے، جو یہاں پہ مغل دور میں اور درباروں میں، محفلوں میں ہوتے تھے، گھروں میں، سارے آداب، رسم و رواج ہندوستان کے اس نے یہاں کے برِ صغیر کے سیکھ لیے اور ان کو اپنا لیا۔ خطابات بھی اس نے مغلز دور کے جو یہاں کی محفلوں میں، درباروں میں جو دیے جاتے تھے، انگریزوں کو بھی دیے جانے لگے، تو یہ بھی ان کو ملے۔ تعلقات کی تبدیلی جو سب سے پہلے وجہ ہوئی وہ 18ویں صدی میں ہوئی۔ 18ویں صدی میں انگریز جو پہلے آتے تھے، جن کا میں نے ذکر کیا، وہ ایک عام غریب طبقے سے ہوتے تھے جو صرف کمانے کی نیت سے ہندوستان آتے تھے، اور وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے، گھل مل ضرور جاتے تھے، لیکن ان میں کوئی مزاحمت یا ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی، وہ اختلافات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو اپنا لیتے تھے اور خاموشی سے اپنی تجارت کرتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد صرف تجارت ہوتا تھا۔ بعد میں جو ہندوستانی 18ویں صدی میں آئے وہ آلریڈی پہلے سے ہی خود مختار اور امیر تھے، ان میں رونیت تھی اپنی قوم پرستی کی،
تو انہوں نے آ کے آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کی اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ مختلف کرنا شروع کر دیا. جو پہلے ہندوستان والے جو تھے ایسے نہیں تھے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں عورتیں بھی آنا شروع ہو گئی. انگریز فرنگی جنہوں نے یہاں کی عورتوں کا جن کو بیاج انگریز شادیاں کرتا تھا وہ رواج بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے آ کے اپنے گھروں میں بھی انگریزی کھانا شروع کر دیا. لباس بھی انگریزی آ گیا فرنگی اور رسم و رواج بھی. تو اس لیے ان عورتوں اور رسم و رواج کا ختمہ ہو گیا آہستہ آہستہ. اور ان رعونت بھری سوچ نے جو وہاں کے امیرزادے جو برطانیہ سے لے کے آئے انہوں نے یہاں پہ نفرت کے بیج بوئے اور اس طرح سے یہاں کے برصغیر میں تعلقات کی تبدیلی ہونا شروع ہو گئی. اور 1857 کی جو جنگ ہے اس کی ہار کے بعد پہلے تو یہ انگریز پورے قابو میں نہیں تھا لیکن اس کی شکست جو ہندوستانیوں کو ملی اس کی شکست کے بعد 1857 کی انگریز نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا اور اپنے ہر جگہ اپنے نظام کو نافذ و عمل کر دیا. اسی کے بعد سخت سے سخت قانون رائج کیے گئے اور اسی کے بعد قتل و غارت گری عام ہو گئی اور کوئی بھی محفوظ نہیں رہا اور رعونت سے بھری اور یہیں کے لوگوں کو غلام بنا دیا گیا. جبکہ انگریز آیا یہاں صرف تجارت کے لیے تھا لیکن بعد میں یہیں کے لوگوں کو اس نے غلام بنا دیا. اور وہ نظام آج تک بھارت اور پاکستان بنگلہ دیش ان تمام ممالک میں نافذ ہے. آپ دیکھیں اس انگریز نے ایسی چالیں چلی کہ وہ نظام آج تک ان خطوں میں نافذ عمل ہے. ہاں کہیں پہ کم ہے لیکن ختم جڑ سے نہیں کیا گیا اور کہیں پہ تو اس پہ فخر کیا جاتا ہے اور اس پہ سینہ تانا جاتا ہے. بولا جاتا ہے کہ ابھی بھی ہم اسی پہ ہیں اور رہیں گے اور اس کو اور مزید نافذ کریں گے. کالا قانون اور اس جیسے قوانین جن سے انسانیت شرما جائے وہ آج بھی یہی نافذ ہے اور کوئی اٹھ کے کہتا نہیں کہ یہ صرف انگریز نے اس لیے نافذ کیے تھے کہ اس کو تو یہاں قبضہ رکھنا تھا کیونکہ یہاں پہ عوام انگریز خود نہیں تھی, یہاں پہ تو دوسری عوام تھی. انگریز تو قابض تھا لیکن افسوس اتنے 75 70 80 سال گزرنے کے بعد بھی وہ قوانین ختم نہیں کیے گئے. یہ تھی انگریز کی آمد فرنگی کی اس خطے میں. آیا تھا وہ تاجر بن کر اور قبضہ مافیا بن کے بیٹھ گیا اور پورے ملک پہ قبضہ کر دیا. تھی غلطیاں اپنوں کی بھی, اس میں کوئی اس میں چھوٹ نہیں ہے. اپنوں کی غلطیاں گستاخیاں بڑے بڑے بلنڈر تھے اپنوں کے مغلز کے اور جتنے یہاں کے ہندوستانی حکمران تھے, لیکن انگریز کو کیسے چھوٹ دیتے ہیں جو اصل فساد کی جڑ تھا. جیسے میں نے اپنی اس پوری بات میں ایک آپ کو بتانا چاہی کہ انگریز جب شروع میں آیا تو غریب طبقے سے تھا اور اس نے خوشی خوشی یہاں پہ ڈھل گیا اور گھل مل گیا اور کبھی کوئی رونیت اور غرور تکبر نہیں دکھایا. لیکن جو بعد میں 18ویں صدی میں انگریز آیا اس نے تو کایا پلٹ لی اور اس نے تو ایک الگ ہی روپ دھار لیا اور ایک الگ چہرہ دکھایا اور اس نے ہی تباہی مچائی اور اس نے ہم یہاں کے لوگوں کو ایسے ٹریٹ اور سلوک کیا جیسے کوئی نیچ ذات ہو, جیسے ہندو میں ہوتا ہے. غلام بنا کے رکھ دیا بالکل ہی, جبکہ وہ یہاں خود مسافر تھا اور تجارت کی نیت سے آیا تھا. یہ میں نے سب ڈیٹیلز ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب آخری عہد مغلیہ سے لی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, میرا کنٹینٹ. اگر آپ کو میرا جو کنٹینٹ پسند آیا تو کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ جتنا مجھے سپورٹ کریں گے اتنا ہی میں نئے سے نئے ویڈیوز اس طرح کی لاتا رہوں گا اور آپ کو نئی انفارمیشن دیتا رہوں گا. آپ کی نالج میں اپنی نالج میں اضافہ کروں گا. کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن, نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت مل سکے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے بعد. ویلکم ٹو مائی چینل منہ پھٹ بندہ.